بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو میزبان وسیع شاہ۔ ناظرین گرامی، محرم الحرام کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام کی سیریز ہم آپ کے لیے لے کر آئے تھے، اور ہم نے ابتدا میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا علماء کرام کی موجودگی میں کہ پس منظر کیا تھا کربلا کا۔ پھر جب امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچ جاتے ہیں تو ابتدائی 6 دنوں میں کیا کچھ وہاں ہوا تھا۔ گزشتہ کل کے پروگرام کا اختتام اس موڑ پر ہوا تھا جب حضرت حر یزید کا لشکر چھوڑ کر اور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے آ ملتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت یہیں سے ہم آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد عمران بشیر صاحب، محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ مجھے صاحب چونکہ آپ نے اسی نوٹ پہ گفتگو کو ختم کیا تھا، میں چاہوں گا آپ سے آغاز کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں کہ ابھی حضرت حر جو ہیں وہ امام عالی مقام سے آ کر نہیں ملے ہیں، اور یہ تاریخ تھی، یہ صبح عاشور تھی شاہ جی، 10 محرم الحرام تھا۔ لیکن اس کا پس منظر اگر سمجھ لیجئے کہ ایک شخص معمور ہے دشمن کی طرف سے جماعت حسینی پر، اور 1000 کا لشکر اس کے ساتھ ہے، انتہائی شجاع، بہادر، دلیر، صاحب حمیت آدمی ہے، اور دنیا جانتی ہے، اپنے قبیلے کا سردار ہے۔ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ شروع میں جب مجھے معمور کیا گیا تو صرف اتنا کہا کہ تم نے یہ جو جماعت حسینی ہے اور امام علی مقام اور ان کے ساتھی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کو لے کر تم نے صرف اس خاص ڈائریکشن میں آنا ہے، ان کی نقل و حرکت کو محدود رکھنا ہے۔ لیکن جو ہی اس نے نقشہ بدلتے ہوئے دیکھا، رویے بدلتے ہوئے دیکھے، تو وہ خود وہ شخص جو تھا تحیر کے عالم میں جا چکا تھا، اور جو 9 محرم الحرام کی شب تھی، اس شب میں بھی اس نے دیکھا کہ آخری بار عمر بن سعد جو ہے وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملا ہے، اور وہ ٹس سے مس نہیں ہے۔ اور جب اسے یہ بات کہی گئی کہ تمہیں کوئی شرم و حیا نہیں ہے کہ یہ نواسہ رسول ہیں، یہ اہل بیت ہیں، یہ خاندان رسالت کی عفت ماں بیبیاں ہیں، تو اس نے کہا کہ میں سب جانتا ہوں، لیکن کیا کروں، رے کی گورنری جو ہے اس کا خیال میرے دل سے اور میرے دماغ سے نہیں جا رہا۔ یہ اس پر ایک غلبہ تھا اس وقت نشہ اقتدار کا، جس کے نتیجے میں وہ شخص جو تھا مائل نہیں ہوا حق کی طرف، اور اس کے اندر وہ حقیقی نرمی پیدا نہیں ہوئی، اور اس کا رد عمل اور ریاکشن جو تھا حر بن یزید التمیمی کی شکل میں سامنے آیا کہ یہ کتنا بڑا جبر و ظلم ہے جو میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ کیونکہ اس شخص کو جب معمور کیا گیا تھا تو یہ سارے عزائم اور ارادے اس کو معلوم نہیں تھے کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، قتل و غارت کرنا چاہ رہے ہیں یا ظلم کرنا چاہ رہے ہیں۔ فائنلی اس رات کو حر بن یزید کا اپنا بیان ہے، اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بڑے بہادر لوگ تھے، اس نے کہا کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ نواسہ رسول کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ اور اس رات وہ گیا بھی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملاقات۔ وہاں جو امام نے گفتگو کی نا، اس گفتگو نے گویا حر بن یزید کا جو دل تھا وہ پگھلا دیا، اور لوگ جو تھے اس وقت اس کا لشکر سمجھ رہا تھا کہ یہ ہمارا ہی سالار ہے، لیکن وہ رات جو تھی حر بن یزید کی زندگی کی تبدیلی کی رات تھی، ایک انقلابی شب تھی۔ چنانچہ اس کی جب صبح ہوئی ہے، اور صبح عاشور تھی، وہ 10 محرم کا دن تھا، اور اسی دن یہ مارکہ جو ہے کارزار برپا ہوا، تو پہلا شخص جو لشکر حسینی کی طرف سے نکلا وہ حر بن یزید تھا، لیکن لکھنا کس انداز سے ہے، جا وہ کوفی لشکر کی طرف سے رہا ہے، اور اس کے ساتھیوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ حر کیا کر رہا ہے، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے اور بڑھ رہا ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کو سینٹر میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ تو اس کے ساتھیوں نے پکارا کہ اے سردار آپ کیا کر رہے ہیں، اور اس وقت اس نے ایک تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا کہ میں اس وقت جنت اور جہنم دونوں کو اپنے دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے لوگو، واہ 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 واہ، حر بن یزید آج جنت کا انتخاب کرتا ہے، واہ واہ واہ، اور اپنی جان کو نواسہ رسول کی عزت و عظمت پر سب سے پہلے قربان کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت پہ حاضر ہوا اور عرض کی کہ امام اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو میں اسی وقت سے پلٹ جاتا، اور میں کبھی نہ کرتا۔ میں خود تعجب میں رہا
اور اب مجھے یقین آ گیا کہ یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کا غلام، آپ کے نانا کا غلام، سب سے پہلے اپنی جان اس کفارے میں قربان کروں گا، وہ جو کوتاہیاں اس دوران دھوکے میں جو اب سے پہلے ہو چکی۔ اور وہ پھر وہ شخص میدان جنگ میں نکلا ہے شاہ جی، اس کی تاریخ میں لکھا ہے سوانے میں کہ یہ اکیلا شخص 1000 پہ بھاری تھا، اتنا بہادر اور شجاع آدمی تھا، اور اس نے پھر شجاعت کا وہ داستان رقم کر کے دکھائی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس نے اپنی جان تو قربان کی ہے، لیکن امام عالی مقام کے سینکڑوں دشمنوں کو پہلے اس نے واصل جہنم کیا اور پھر اپنی جان آفرین کے تو کربلا کے پہلے شہید حضرت حر بن یزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ شاہ جی ایک اور بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے کہ جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر آ رہا ہے تو راستے میں جو ان کا 1000 کا لشکر تھا، اس میں سے چونکہ یہی سرپرست تھے اس لشکر کے، تو اس لشکر کے کچھ ساتھیوں نے نکیل پکڑ کے کہا کہ تم لوگوں کی سب کی یہاں قبریں بنیں گی، یعنی اس حد تک شدت کے الفاظ اور بہت زیادہ وہ نفرت کی کیفیت کچھ میں تھی۔ اس کے باوجود یہ جب تائب ہو کر یہ ایمان بالغیب کو ترجیح دے رہے ہیں، اور عمر بن سعد جو دوسری طرف ہیں وہ ظاہری دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کے اس کو ترجیح دے رہے ہیں کہ جو کہ کب کی ختم ہو گئی، کب کے نظام خراب ہو گئے، انہوں نے آخرت کو ترجیح دی اور اس کو بنیاد بنایا کہ جو کہ قرآن کے شروع میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ جو ایمان والے ہیں یہ سودے ہی غیب کے اوپر کرتے ہیں۔ تو غیب پہ سودا کرتے ہوئے، جیسے حضرت زبیدہ کا بھی واقعہ ملتا ہے نا کہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بہلول والا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ گھر بنا رہے ہو جنت کے اتنے درہم کے بدلے میں، تو حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ مذاق کرتے ہوئے کہ نادانوں والی باتیں کر رہے ہیں، تو حضرت زبیدہ نے وہ لیا، تو خواب میں ہارون رشید کیا دیکھ رہے ہیں کہ جنت کے اندر جانے لگے ہیں، تو روک دیا گیا کہ یہ آپ کا نہیں، یہ آپ کی بیوی زبیدہ کا ہے۔ تو اگلے دن پھر بہلول کے پاس گئے اور اس سے کئی گنا بڑھ کے قیمت دینا چاہیے، تو کیا فرمایا، اے بادشاہ سلامت، اے ہارون، یہ سودے بن غیب کے ہوتے ہیں، یہ سودے بن دیکھے ہوتے ہیں، غیب کے یہ سودے ہیں، جو کر لے گا وہ نجات پا جائے گا۔ تو ایسے ہی حضرت حر نے غیب کا سودا کیا، اس میں سے کئی لشکروں نے یہ زیادتی بھی کی، تو اس کا سارا نزلہ تو بڑے سردار پہ ہی آنا چاہیے، سربراہ پہ آنا چاہیے، لیکن آگے بڑوں کا بڑا کام کہ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اندر رکھ لیتے ہیں، کینے کو، نفرت کو، بغض کو، اور کہتے ہیں ساری زندگی مرنا جینا ختم، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اور یہاں اتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے، اور جب یہ پہنچ رہے ہیں تائب ہو کر تو یہ بھی تو کہا جا سکتا کہ یہ سلوک تم لوگوں نے کیا، تم واپس چلے جو اس قابل نہیں ہو، اس کو گلے سے لگایا جا رہا ہے۔ اور حضرت زینب کیا فرما رہی ہیں کہ تم چونکہ اس بڑے خاندان کے پاس آئے ہو تو ہم تو مہمان نواز ہیں، یہاں کچھ کر نہیں پا رہے، لیکن تم سے وعدہ کہ جنت میں تمہارا ضرور اکرام کریں گے۔ اور ایک جملہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت امام علی مقام نے مہلت مانگی، مہلت مانگی نہیں، مہلت دی کہ تاکہ جو رحمتیں برکتیں لوٹنا چاہیں تو ان میں سے یہ سعادت حضرت حر کو بھی اللہ نے عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان خیروں کا برکتوں کا ذریعہ بنایا۔ اب صاحب یہ جو نقطہ ہے یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے، مہلت دی والا، میں چاہوں گا اس پہ بھی اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے شاہ جی، ایک لمحہ ایسا آیا اس میں، بڑا عجیب و غریب لمحہ تھا وہ، جب سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ان کے 6 ماہ کا شیرخوار بچہ تھا، حضرت علی اصغر، اللہ اکبر، اور ان کی رگے گلو میں تیر پرو دیا گیا تو خون کا فوارہ ابلا، تو اس وقت امام علی مقام نے آسمان کی طرف دیکھا تھا اور کہا تھا کہ اے اللہ، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، اپنے میرے ساتھ جو کچھ ہوا، لیکن اس معصوم کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا میں تجھ سے بدلہ چاہتا ہوں۔ اس وقت جلال حسینی کا ایک لمحہ چشم فلک نے دیکھا تھا کہ آپ نے صرف ایک انگلی اٹھائی تھی اور دشمنوں کی صفوں کی طرف جب یوں کی تو سینکڑوں سر کٹ کے نیچے گر گئے تھے۔ تو غیب سے آواز آئی، حسین یہ لمحہ صبر ہے، اور قضاء و قدر نے آپ کی شہادت مقرر کر دی، آپ کو شہادت عظمیٰ ملنے والی ہے، اس لیے صبر و استقامت کا دامن تھام کے رکھیے، وہی کیفیت تبدیل ہوگی۔ صبر و رضا اور تسلیم بارگاہ الہی کے اندر اصل میں یہ نظام طے پا رہا تھا امام علی مقام کی صورت میں، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، وہ بھی یہی بعد میں لوگوں نے رضا ہے، چونکہ ان کے خون میں تھی نا، وہ وراثت تھی کہ اوپر سے جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، آپ اس منظر کو دیکھیے نا، وہاں بھی اولاد ہے وہی کیفیت اور پیش کر دی، یہاں قبول کر لی۔ وہاں شاہ جی کمال دیکھیے، وہاں ایک بیٹا ہے، جی جی جی، یہاں پر 18 بیٹے، اللہ اکبر، اللہ
اور یہ رگے اسماعیل ہی تھی جو کٹ رہی، میں جو سمجھتا ہوں درست کہہ، یہ رگے اسماعیل ہی کا خون تھا، وہ جو وہاں اللہ نے فرمایا نا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کا فدیہ دیا، وہ فدیہ اصل میں کربلا کے اندر ادا ہوا۔ آل رسول نے اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان نے یہ فریضہ سر انجام دیا۔ اب یہاں پر امام عالی مقام نے پھر کنٹرول کیا، ثابت قدمی اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ 7 محرم الحرام کو ایک اور اٹیک ہوا کہ فرات کا پانی جو سامنے دریا بہ رہا تھا وہ بند کر دیا۔ ابن زیاد نے لیٹر لکھا عمر بن سعد کو کہ آج سے ان پر پانی بند کر دو، اور اس نے اس کو جوڑا۔ دیکھیے جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں کہاں ان کی سوچ جاتی ہے، اور وہ ایرر کون سا ہے جسے آج سمجھنا ہے ہم نے۔ کربلا کے تناظر میں اس نے کہا تھا جیسے انہوں نے عثمان ابن عفان پہ پانی بند کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، یہ عصبیت تھی جس کا کہ حقیقت سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے لیے جواز پیدا۔ جو اہل باطل ہوتے ہیں ہمیشہ اپنے لیے کوئی باطل جواز گھڑتے ہیں، سو اس نے تاریخ کے اندر یہ ایرر ڈالنے کی کوشش کی جسے کبھی کسی دور نے تسلیم نہیں کیا۔ ابن زیاد نے یہ جواز پیش کیا تھا کہ ان پہ پانی بند کر دو، جیسے کہ عثمان ابن عفان پہ پانی بند کیا۔ اور ادھر عالم کیا تھا، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی طاقت اور تصرف کی ایک جھلک دکھائی اور پھر روک لیا کہ اختیار ہے۔ جو آپ نے اپنے خطبوں میں فرمایا تھا نا کہ اصل میں سخی وہ ہوتا ہے جو قدرت و اختیار کے باوجود معاف کرتا ہے۔ آپ نے اس عظمت کا اس وقت مظاہرہ فرمایا، اور مجھے عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ کا مصرع یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہندی قوت زور نہ لایا، ہندی قوت زور نہ لایا، بیٹھے من رضائیں، دنیا تو ترہائے ٹر گئے، دین دنی دے سائیں۔ سبحان اللہ۔ دین اور دنیا کے جو امام تھے انہوں نے اختیار و قدرت کے باوجود وہاں پر اپنے اس تصرف کو استعمال نہیں کیا، بلکہ بارگاہ الہی کے اندر صبر و رضا کا جو نذرانہ پیش کیا ہے حق کے لیے، اس میں بھی بہت بڑا میسج ہے۔ 7 محرم الحرام کو فرات کے کنارے پانی بند کر دیا جاتا ہے، 7 محرم الحرام۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہیں سے ہم پھر آگے بڑھیں گے، اس سفر کو وہیں سے طے کرنے کی، سمجھنے کی، اور علماء کرام کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ علامہ محمد عمران بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب موجود ہیں۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ حسین تجھ کو وفائے سلام کہتی ہے۔ بریک سے پہلے گفتگو یہاں پر تھی کہ 7 محرم الحرام کو فرات کا پانی جو ہے وہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل خانہ پر اور آپ کا جو لشکر تھا، جو جتنے نفوس تھے، وہ ان کے لیے بند کر دیا گیا۔ اچھا دیکھیے شاہ صاحب، صرف پانی نہیں بند کیا، اس سے بھی بڑا ظلم یہ تھا کہ یہ لوگ سفاکی اور بربریت کے اس عالم میں جا چکے تھے، یا یوں لگتا ہے کہ ایمان کی حلاوت ان کے دلوں سے سینوں سے اٹھا لی گئی تھی۔ اس وقت پانی بہہ رہا ہے، اور یہ یزیدی لشکر کا عالم یہ تھا کہ بہتے ہوئے دریا کی لہروں کو دیکھ کے کہتے تھے اے حسین دیکھو اس پانی سے یہود پیاس بجھا سکتے ہیں، نصارہ پیاس بجھا سکتے ہیں، کتے اور جانور پیاس بجھا سکتے ہیں، لیکن یہ پانی تمہیں نہیں مل سکتا، اذیت تم تک نہیں دینے پہنچ کا سکتا۔ جو اچھا عالم، یہ جو فکر بازی طنز تھا اور یہ جو نشتر چلائے جا رہے تھے، اس کی اذیت اور اس کی تکلیف الگ تھی، جبکہ ادھر کیفیت میں جو سمجھتا ہوں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز سے اس کی عکاسی کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ ترستے کیا شہ عالی مقام پانی کو، ترستے کیا شہ عالی مقام پانی کو، ترس گیا شہ عالی مقام کو پانی۔ اللہ اکبر، پانی بھی جانتا تھا سبحان اللہ کہ یہ فرات کے کنارے کون سی ہستی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا۔ دیکھیں اسی طرح کی کیفیت بیان کی ہے ایک اور نے کہ سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ بے شک تو یہ جو مسلمانوں کا جو طرز فکر ہے وہ کتنا کلیئر ہے کہ حسین کو پانی کی ضرورت نہیں تھی، بلا شبہ پانی کا یہ آپ سمجھے کہ پانی کی یہ محرومی ہے کہ حسین کے ہونٹوں تک پہنچ نہیں پا، کاش میں پہنچ جاؤں۔ اللہ اور پھر اس میں شاہ جی جو بڑا کردار اور اسلام کے بطل جلیل ایک عظیم ترین ہستی سامنے آتی ہے، وہ سیدنا عباس سے علمدار رضی اللہ، عباس ابن علی، کیا کہ امام حسین کے بیٹے بھائی، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے لخت جگر، یہ 4 بھائی تھے۔ حضرت علی کے بیٹے جو میدان کربلا میں موجود تھے، ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی اور عباس ابن علی، چاروں اپنے بھائی کے مشن پر قربان ہونے آئے ہوئے ہیں۔
اور یہ بی بی سیدہ ام البنین کے بیٹے ہیں، اور یہ دوسری طرف جو لشکر کے اندر ایک بہت بڑا، یزید کے بعد جو دوسرا بڑا ظالم کردار ہے وہ شمر ہے۔ شمر جو تھا وہ ان کا ماموں لگتا تھا رشتے، اور اس نے ان کو آخری وقتوں میں آفر کی تھی کہ تم چاروں میرے بھانجے ہو، تمہارے لیے میں امان لکھوا کے لایا ہوں، آ جاؤ۔ تو اس وقت وہ بھول گئے اس خونی رشتے کو۔ فرمایا اے ملعون شخص، تو ہمیں اس موقع پر ورغلانے کے لیے آیا ہے؟ ہم اپنے بھائی اور اپنے امام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کے پرچم کے نیچے سے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور آج اپنے بھائی کے اس حق والے مشن پہ اپنی جانیں قربان کریں گے، سبحان اللہ، اور دکھائیں گے کہ وفاداری کیا ہوتی ہے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں، جب پانی پر پابندی لگی ہوئی تھی تو آپ اپنی بھتیجی کی پیاس بجھانے کے لیے سیدہ سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پیاس کو دیکھ کر پانی لینے مشکیزہ لے کے گئے تھے، اور جس وقت فرات کے کنارے وہ مشکیزہ آپ نے بھرا اور دشمن جو پہرے پہ تیر انداز تھے انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ شیر خدا کا بیٹا پانی لے کے جا رہا ہے، شجاعت و بہادری تو آپ کی رگوں میں تھی، گھوڑے پہ سوار تھے، مشکیزہ لیا، جب واپس مڑے تو انہوں نے تیر چلایا اور آپ کے دائیں بازو کے اندر وہ تیر لگا، آپ نے مشکیزہ بائیں بازو کے اندر لے لیا اور پھر چلے، پھر دوسرے بازو پر بھی جب تیر لگا تو مشکیزہ اپنے منہ میں پکڑ لیا اور گھوڑے پر دوڑتے ہوئے آئے، پھر تیسرا نشانہ انہوں نے مشکیزے پر لگایا۔ اللہ، جب مشکیزے میں تیر لگا تو وہ پانی ظاہر ہے بہنا شروع ہو گیا، اور چند قطرے حضرت عباس علمدار اس چمڑے کے مشکیزے میں لے کر خیمے تک پہنچے تھے، اور اپنی بھتیجی کے ان خشک لبوں پر وہ چند قطرے ٹپکا کے بتایا تھا کہ وفاداری کیا ہوتی ہے۔ اپنے دونوں بازو کٹا دیے، اور امام عالی مقام کی آل اور اولاد کا جو سٹیٹس ان سگے بھائیوں کی نظر میں تھا وہ امت کو بتایا کہ نواسہ رسول ہونا کیا ہوتا ہے، آل رسول ہونا کیا ہوتا ہے، اور حق پرستی کیا ہوتی ہے۔ اب وہاں یہ قلت اور کثرت کی بات بھی نہیں دیکھی جا رہی، وہاں صرف حق اور باطل دیکھا جا رہا ہے۔ دو ہمارے سامنے یہاں جماعتیں اور دو گروہ اور دو طرح کے انسان نظر اخلاص دیکھا جا رہا ہے۔ ایک وہ ہے جو ظاہر بین ہے، جس کی آنکھوں پہ پٹی پڑ چکی ہے، جن کے دلوں سے ایمان کا نور اچک لیا گیا ہے، اور ایک چند نفوس قدسیاں ہیں، انہیں نہ کوئی سامان حرب و ضرب کا مسئلہ ہے، نہ ان کو کوئی عددی برتری کا معاملہ ہے، انہیں صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری قیادت نواسہ رسول کر رہے ہیں، اور یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، بس اس سے بڑی کوئی صنعت انہیں درکار نہیں تھی۔ یہاں بدر کا وہ مجھے منظر یاد آتا ہے جو ان بے سر و سامان لوگوں کی اس وقت کیفیت تھی، اور امام نے اس وقت بھی سنت کو اس رات ادا کیا تھا جب وہ لوگ جو ان کا میں نے پچھلی گفتگو میں اشارہ دیا تھا وہ سمجھے تھے کہ ایک اقتدار مل جائے گا، امام کی لوگ بیعت کر لیں گے، تو انہوں نے جب دیکھا یہاں تو نقشہ ہی بدلا ہوا ہے تو وہ چھوڑ گئے تھے ساتھ۔ امام عالی مقام نے اپنے نانا کی اس بدر والی سنت کو اس وقت بھی رات کو زندہ کیا، چراغ بجھایا اللہ، اور فرمایا کہ لوگو میں راہ حق پہ نکلا ہوں، اور یہاں پر نتیجہ معلوم ہے، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو جانا چاہے چلا جائے، اس سے کوئی گلہ شکوہ بھی نہیں ہوگا، اور کل قیامت کے دن بھی میں ان کی شفاعت کروں گا، ان کے خلاف بات واہ واہ واہ، یہ چراغ بجھائے دیتا ہوں کہ اگر کوئی نظریں ملا کر نہیں جانا چاہتا تو اندھیرے میں چلا جائے۔ اب جب چراغ دوبارہ جلا تو 72 چراغ اس خیمہ حسینی میں جل رہے تھے شاہ جی، اور انہی 72 کا یہ فیض ہے جو آج امت جس سے مستفید ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوگی، جنہوں نے اپنی قربانی، اپنی جان کی قربانی پیش کی امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے اس مشن پر۔ اور اس کے بعد یہ جو ایک شخصیت تھی امام حسین کی، وہ پھر ان 72 کی قربانی کے بعد حسینیت کے فلسفے میں ہمیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور امت کے ہر فرد اور امام حسین کے نانا کے ہر امتی پر پھر امام عالی مقام کا خون اتمام حجت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اب کسی شخص کے پاس کوئی جواز اور کوئی عذر نہیں ہے، اگر اس کے سامنے باطل کی قوت ہے تو وہ اپنی اپنی طاقت اور اپنی اپنی ہمت و استطاعت کے مطابق اس کے خلاف سٹینڈ لے۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ حسین تجھ کو وفائے سلام کہتی ہے، حسین تجھ کو وہ ماہیں سلام کہتی ہیں۔ علامہ صاحب بریک سے پہلے یہی منظر بیان فرما رہے تھے، حضرت عباس کی جو شہادت ہوئی
اور پھر فرات کا پانی بند کیا گیا، اس موقع پر تھے۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ یہیں سے آپ پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ بیمار کربلا کے نام سے مشہور ہیں اور اس وقت یہ بیمار تھے اور انہی کے برکت سے آگے سادات کا سارا نظام چلا، تو کہتے میری پھوپھی جان یعنی حضرت زینب میرا پتہ لینے کے لیے، عیادت کے لیے میرے پاس بیٹھی ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام ساتھ ہی تشریف فرمائے اور کچھ اشعار پڑھ رہے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 4 دفعہ وہ اشعار پڑھے۔ اُفِّ لَكَ يَا دَهْرُ مِن قَلِيلِ كَمْ لَكَ بِالْإِشْرَاقِ وَالْأَصِيلِ مِن طَالِبٍ أَوْ صَاحِبٍ قَتِيلِ وَالدَّهْرُ لَا يَقْنَعُ بِالْبَدِيلِ وَإِنَّمَا الْأَمْرُ إِلَى الْجَلِيلِ وَكُلُّ حَيٍّ سَالِكِ السَّبِيلِ۔ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، کافی دفعہ یہ اشعار پڑھے۔ تو حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرا دل ڈبا گیا اور آنکھوں میں آنسو، لیکن میں نے اپنے آپ کو صبر سے کام لیا۔ لیکن میری جو پھوپھی جان تھی حضرت زینب، وہ ان کے بے اختیار آنسو نکلنا شروع ہوئے۔ تو جب حضرت امام علی مقام امام حسین کی نظر پڑی، اگر ترجمہ بھی آپ نے شیئر جی میں ترجمہ عرض کرتا ہوں، جب نظر پڑی حضرت امام علی مقام کی اپنی بہن کے اوپر، تو فرمایا ما حملک الشیطان، شیطان کہیں ہمارے اوپر حملہ نہ کرے اور ہم جو ایمان اور استقامت کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں اس میں اس کو آنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اس حالت میں بھی توصیہ صبر کی تلقین، اور جو اشعار پڑھے شاہ جی اس کا مفہوم یہ تھا کہ اے زمانے تو کتنا بے وفا ہے، انما اے زمانے تو کتنا بے وفا ہے، اف لک یا دہر من قلیلی، کہ تو نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، دن رات لوگوں کو تو لے رہا ہے، لیکن اور تو اس کے بدلے میں کوئی عوض بھی نہیں دے رہا۔ یعنی جو حالات بن چکے تھے اس کو مخاطب کرتے ہوئے، لیکن آخر میں پھر امت کو ایک پیغام دے دیا کہ انما الامر الی الجلیل، معاملہ تو اصل میں مالک کی طرف سے آتا ہے، وکل حی سالک السبیل، ہر زندہ نہیں اس کی طرف جانا ہے۔ تو اس حالت میں بھی دعوت والا وہی عمل ہر موقع پہ، اور توصیہ صبر کہ اپنے خاندان کو اس وقت بھی سمجھا رہے ہیں کہ صبر کا پیمانہ نہ چھوڑنا، استقامت کو نہ چھوڑنا، ڈٹے رہنا۔ ان الذین، کیونکہ اللہ کی جو مدد آتی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اور اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے شاہ جی، کیونکہ ہمیں ان واقعات سے پوری زندگی کی رہنمائی ملتی ہے، حضرت امام زین العابدین ان کے پاس خولی شخص جو ایک اس کوفی یزیدی قافلے کا ایک بہت اہم بندہ تھا، وہ بعد میں چھپتا پھرتا تھا، اس کو کہیں پناہ نہیں ملتی تھی، تو حضرت امام زین العابدین کے پاس جا کے کہنے لگا کہ میں ایک مہمان ہوں، مجھے آپ اپنے پاس پناہ دے دیں، مجھے شفقت فرمائیں، میں مسافر ہوں، مہمان ہوں۔ تو اس کو اپنے پاس ٹھہرایا، کھانا کھلایا، جب جانے لگا تو اس کو اپنی سواری ہدیے میں دی اور ساتھ نقدی دی، اور جو اکرام ہو سکتا تو جاتے کہنے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، تو کہنے لگے خولی تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، میں تو تجھے اس وقت سے جانتا ہوں۔ تو ہر حالت میں اپنے جانی دشمنوں کا، سبحان اللہ، اور یہی معاملہ حضرت امام زین العابدین ابن زیاد کے ساتھ بھی کیا، سبحان اللہ، کہ اس وقت بھی وہ پیاس کی حالت میں مختار ثقفی سے شکست کھاتا ہوا جب یہاں پہنچتا ہے حضرت امام زین العابدین کے پاس، اور پردہ اٹھا کے پیاس کی حالت میں نڈھال ہے، شاید یہاں سے پانی مل جائے، تو آگے سے امام کو جب دیکھتا ہے تو پیچھے ہوتا ہے کہ ان سے پانی مانگو، کہاں ملے گا مجھے، ان سے پانی مانگو، پھر جسے کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا، پھر دوبارہ شرم کھا کے پھر آیا، مرنے کی کیفیت میں تھا کہ پانی مل سکتا ہے، تو مسکراتے چہرے کے ساتھ، وہ چہرہ کہ جو اس کے بعد کبھی کھلکھلا کے ہنسا نہیں، تو بیوی پوچھا کرتی تھی کہ حضرت آپ ہنستے کیوں نہیں؟ کہا یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یوسف جدا ہوا تھا، تو قرآن کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَا، کہ آنکھوں سے بینائی چلی گئی، تو میرے جدا نہیں ہوئے، میرے تو پکے دنیا سے میری آنکھوں کے سامنے چلے گئے، وہ تو بعد میں مل بھی گئے تھے، میں کیسے مسکرا کے۔ اور اس میں جو ابن زیاد، جیسے کہ پچھلے ہمارے ایپیسوڈ میں یہ بات تذکرہ ہو چکا ہے کہ وہ اس وقت کا سربراہ تھا وہاں کا، اور بڑا تھا کوفہ کا بھی، بصرہ کا بھی، اور وہ ظالم اتنا ظالم کہ بعد میں سر کٹنے کے بعد حضرت امام حسین کے ہونٹوں پہ چھڑیاں مار کے کہہ رہا ہے، اور کیا میرے میں ہمت نہیں کہ وہ میں بات کا ترجمہ کر سکوں، وہ سارے معاملات سامنے ہیں، اور اس کے لیے 3 مرتبہ کٹورا بھر کے دیا، تو حیرانگی سے کہنے لگا لگتا آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ وہی بات جو میں نے شروع میں عرض کی تھی، وَإِنَّ أَعْفَى النَّاسِ مَنْ عَفَا عَنْ قُدْرَةٍ،
سب سے بڑا معاف کرنے والا وہ ہے جو قدرت کے باوجود معاف کر دے۔ تو مسکراتے، پہلے تو مسکراتے، جب اس نے یہ جملہ کہا کہ لگتا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، تو ابھی تک اپنے آپ کو ضبط کیے ہوئے تھے، اب آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو اور چہرے کا رنگ بدل گیا، اور روتے فرمایا ظالم میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں جس نے نہ ہمارے کسی چھوٹے کو چھوڑا نہ بڑے کو چھوڑا۔ تو کہنے لگا یہ سلوک کیا کر رہے ہیں کہ ایک وقت ہم تیرے پاس مہمان بن کے آئے تھے، تو نے اپنے ظرف کے حساب سے معاملہ کیا، آج تو ہمارے پاس آیا ہے، ہم اپنے ظرف کے حساب سے، اپنے نانا کے ظرف کے حساب سے۔ میں علامہ صاحب سبحان اللہ، جب واپس آؤں گا تو یہ جو رویہ ہے کہ اسے بھی پانی پیش کیا جاتا ہے جس کے بارے میں، جس سپاہ کے بارے میں علم ہے کہ کل کو ہمیں شہید کرے گی، اور پھر اسے بھی پانی پیش کیا جاتا ہے جو شہید کر چکی ہے۔ یہ کیا رویہ ہے؟ اور یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس پائے کا جو واقعہ ہے وہ دنیا میں کہیں آپ کو دوسرا نہیں ملتا، یعنی کہ یہ جو شہادت کا یہ رتبہ ہے، ایسا فریق جو کہیں نہیں، اس پہ میں چاہوں گا کہ ضرور روشن ڈالیے، پھر شب عاشور کی طرف بڑھیں گے۔ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ حسین تجھ کو وفائے سلام کہتی ہے، کربلا لے چل مجھے۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد عمران بشیر صاحب، محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ علامہ صاحب، یہ جو ابھی بریک سے پہلے عمران بشیر صاحب نے جس طرف روشنی ڈالی اور واقعات سے جو شہادتیں ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے ان کو بھی امام نے پانی پیش کیا جن کے بارے میں پتا تھا کہ کل کو ہمیں ہمارا یہ پانی بند کریں گے، وہ بھی دشمن ہے، یہ بھی دشمن، ٹھیک ہے، اور پھر امام کی نسل نے ان کو پانی پیش کیا جنہوں نے اس خانوادے کو شہید کیا تھا۔ یہ شاجد تب سمجھ آئے گا جب ہماری نظر ہوگی قرآن پاک کی آیات پر۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے اس گھرانے میں آنکھ کھولی، اس صحن میں پروان چڑھے، اور اس گلشن رسالت کے یہ پھول ہیں جہاں پر وحی الہی کا نزول مسلسل ہوتا رہتا تھا، جس گھر میں قرآن اترتا تھا۔ تو آپ دیکھتے ہیں اہل بیت کی سیرت کو کہ وہاں لائبریریاں، کتب خانے اور کتابیں اور حروف و سطور نہیں ہیں، وہاں ان لوگوں کے اپنے ہی اعمال، کردار، روزمرہ کے معاملات ہیں، سبحان اللہ، اور وہی آیات کی تفسیر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی عمل کر دیا اور اس پر آیت اترائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہاں تو وہ اعمال ہیں جن کو دیکھ کے کتابیں لکھی جاتی، کتابیں لکھی اور تاریخ بنتی ہے، درست۔ اچھا، انہوں نے یہ مسکین کو کھانا کھلایا، یتیم کو کھانا کھلایا، اسیر کو کھانا کھلایا، قرآن کی آیت بن گئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ وہ شخصیات ہیں، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نبوت و رسالت کے ساتھ جڑی ہوئی ہستیاں ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض پایا ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کا خون ہے۔ اور پھر اس میں شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ خاتون جنت، سیدۃ النساء الجنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی ہستی وہ واسطہ ہیں اس تربیت میں، لہٰذا یہ غیر معمولی کردار اور یہ عظیم الشان اور شاندار کردار، جہاں تاریخ کی آنکھیں، آسمان کی آنکھیں، ایسی شہادت سے مراد میں یہاں ایسی شہادت یعنی کہ اس قسم کا دوسرا کوئی واقعہ، مثال اگر وہ غیر اسلامی بھی ہے تو قتل ایسا کہہ لے، اور نہ ایسے رویے، کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اقتباس سے انوار رسالت کی ہوئی ہستیاں ہیں، ان کے پاس سراج منیرہ کی روشنی ہے، ورنہ یہ میں سمجھتا ہوں عقلی منطقی پیمانے پر یہ بشری جو قوت ہے اس سے باہر کی بات ہے، ممکن ہی نہیں، یہ غیر معمولی چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہمیں چھلکتا نظر ہے۔ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک تسلسل آپ کو نظر آتا ہے، دشمن کے لیے چادر بچھائی جائے، بالکل، جنہوں نے پتھر مارے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، یہ اس کا تسلسل ہے۔ درست کہہ رہے ہیں آپ، تو میں اسی لیے اس کو کمالات نبوت و رسالت کے مظاہر کہتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ امام حسن ہو، امام حسین ہو۔ دیکھیے امام حسین نے اپنے 3 بچوں کے نام علی رکھے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ یہ جو امام زین العابدین ہیں یہ اصل میں علی اوسط ہیں، علی بن حسین بن علی۔ تو میں اس کو علویت کا تسلسل کہتا ہوں کہ شیر خدا ہوں،
فاتح خیبر ہوں، ہاتھ میں تلوار ہو، دشمن کے سینے پہ ہوں اور وہ تھوک پھینک دے تو شیر خدا اتر آتے ہیں کہ کہیں ذاتیات کا جو شبہ ہے شائبہ ہے وہ شامل نہ ہو جائے، میں تیرے ساتھ صرف رضا الہی یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے رضا الہی میں ذاتیات کو مکس اپ ہونے نہیں دیا، اخلاص کی ایک ایسی مثال قائم تو اگر میں یہ کہوں علامہ صاحب کہ میرے آقا سرکار دو علیہ وسلم کی سیرت، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو پوری سیرت تھی اور بی فاطمہ کی جو تربیت تھی، وہ سب کچھ ہمیں اس رویوں کی شکل میں، شجاعت کی شکل میں ہمیں کربلا کے یعنی ان کے اخلاق میں، سیرت میں، ان کی شجاعت میں، ان کی درگزر تحمل میں، ان کے معاف کرنے میں، پھر دشمن کو پانی پلانے میں، وہ سارے کمالات و سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و برکات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخر میں ہم ماہم رحمان صاحبہ کی طرف بڑھیں گے۔ کل پھر ہم گفتگو کریں گے خاص طور پہ عاشور، یوم عاشور کے حوالے سے، اور شب عاشور پہ بھی کل ہم یہیں سے پھر کنٹینیو کریں گے۔